إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا إنا أعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالا وسعيرا. دوسرا سوال ہے کہ ان اللہ یبعث لہذه الامہ علی راس کل مئات سنۃ من یجدد لها دینها او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. سائل کہتا ہے کہ حدیث یہ ہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ اس امت میں ہر صدی کے سرے پر ایک ایسا شخص کھڑا کرے گا جو اس کے دین کی تجدید کرے گا، یعنی جو دینی امور مٹ رہے ہوں گے وہ لوگوں کی اصلاح کرے گا. یہ اصل میں سنن نبی داود وغیرہ میں ایک حدیث ہے. سوال اس کا یہ ہے کہ اس صدی میں اور جو پچھلی صدی گزر گئی ان میں 2 صدیوں کا مجدد کون ہے؟ بات یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو مطلقاً یہ بات فرمائی کہ اللہ تعالیٰ ہر صدی کے سرے پر کوئی بندہ کھڑا کر دے گا جو اس کے دین کی تجدید کرے گا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کا نام لے کر نہیں فرمایا کہ یہ فلانی صدی کا مجدد ہے اور یہ فلانی صدی کا مجدد ہے. ہاں، جو اہل علم ہیں جنہوں نے دین کے لیے کام کیے، ہر کسی کی رائے میں جو اس کو لگا کہ اس عالم نے اس صدی میں بہت بڑا کام کیا ہے دین کا، دین کے مسائل جو مٹ رہے تھے ان کو زندہ کیا ہے، تو وہ ہر کوئی اپنی ایک رائے رکھتا ہے. اب عرب میں لوگ شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ، شیخ بن باز رحمہ اللہ، ایسے لوگوں کو سمجھتے ہیں کہ یہ لوگ اس جو صدی گزری ہے اس کے اندر دین کی تجدید کرنے والے تھے. اس طرح دوسرے مسالک والے وہ اپنے کسی بزرگ کا نام لیتے ہیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی کا تعین نہیں کیا، وہ اس شخص کے حالات زندگی اور اس کا کام دیکھ کر تعین کیا جا سکتا ہے کہ اس شخص نے دین کے لیے بڑا کام کیا. ابھی جو حدیث اور سنت کا مسئلہ ہے جو بالکل جو ہے نا وہ محو ہوتا چلا جا رہا تھا، مٹتا چلا جا رہا تھا، لوگوں میں شعور ہی نہیں تھا کہ صحیح روایت کون سی ہوتی ہے اور کمزور اور غلط کون سی ہوتی ہے. تو آج ہر مکتبہ فکر سوائے فقہ جعفری والوں کے جتنی بڑی بڑی یونیورسٹیاں ہیں، جب وہ روایت کی جانچ پڑتال کا کام آتا ہے نا تو شیخ البانی کا نام ضرور لیتے ہیں. ہر بڑی یونیورسٹی میں جتنی عربی کتابیں جدید آتی ہیں دیکھتا ہوں، تحقیق تخریج کرنے والا کوئی ہے وہ شیخ البانی کا نام ضرور لیتا ہے، کیونکہ انہوں نے بہت بڑا کام کیا ہے. جو کمزور روایات امت میں پھیلتی چلی جا رہی تھی تو انہوں نے اس سلسلے میں باقاعدہ ایک سلسلہ شروع کیا تھا، سلسلۃ الاحادیث الضعیفہ والموضوعہ، کہ وہ من گھڑت اور کمزور روایات جس کی وجہ سے امت کے اوپر برے اثرات پڑے اور لوگ نے ان کی بنیاد پر بڑے بڑے عقائد کسی نے وضع کر لیے، کسی نے اپنی رسومات ایجاد کر لی، تو اس کی انہوں نے تجدید کی. تو اور بھی بڑے اہل علم ہیں کام کرنے والے.